السلام علیکم دوستو. شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا میں تباہی پھیلانے کے بعد اس وقت سیلابی ریلے وسطی پاکستان میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں تباہی پھیلا رہے ہیں. شدید سیلاب نے ہزاروں دیہات کو متاثر کیا ہے. لاکھوں افراد کم از کم اس وقت بے گھر ہیں. لاہور کے کچھ علاقے جہاں پہ علیم خان کی پارک ویو سوسائٹی ہے وہاں کا بھی یہی حال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دریائے راوی کے کنارے آبادیاں ہیں، سیالکوٹ، نارووال، ہر جگہ پہ بڑے بھیانک مناظر لگ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. انفراسٹرکچر کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے. اب یہ ایک ایسی تباہی ہے جو کہ اب موو کر رہی ہے. یہ پانی اب آہستہ آہستہ سندھ کی طرف جائے گا، دریائے سندھ میں، اور پھر اندرونی سندھ، دیہی سندھ میں کتنی تباہی مچے گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن اس تباہی کی جزوی ذمہ داری طاقتور کاروباری گروہوں اور سیاستدانوں پر بھی عائد ہوتی ہے. یعنی بڑے پیمانے پہ غیر معمولی بارشیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، انہیں دریائی راستے، ندی نالوں کے راستے جن پہ قبضے ہو گئے ہیں وہ کم از کم انسانی کنٹرول کے اندر ہیں. یعنی ان سے پیش بندی ضرور کی جا سکتی تھی. اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے بے شمار سبزہ زار، خاص طور پر اس کے جنگلات اور پہاڑی علاقے شمالی علاقہ جات میں اس وقت بقا کی ایک شدید جدوجہد سے دوچار ہیں. یہ علاقے دوہرے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف مسلسل بدلتا ہوا غیر متوقع موسم جس کی وجہ بتائی جاتی ہے موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج، اور دوسری طرف بے رحم ٹمبر مافیا، وہ مافیا جو جنگلات کی کٹائی کر کے وہاں پہ اس کو بیچتا ہے یا وہاں پہ اپنے تجارتی مقاصد کے لیے ان زمینوں کو استعمال کرتا ہے. بارشیں، غیر معمولی بارشیں ایک فطری قوت ہے، قدرتی امر ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے. دوسرا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ٹمبر مافیا، وہ مافیا جو کانکنی کے نام پہ پہاڑوں پہ قبضے کرتے ہیں اور قیمتی درختوں کا جو کور ہے، پہلے ہی درختوں کا کور بہت کم ہے پاکستان میں، تو اس کو برباد کر رہا ہے. فطرت کی شدت شاید یقیناً انسان کے بس سے باہر ہے، مگر انسانی شکاریوں کو قابو میں لانا ممکن ہے اگر ان کو ریگولیٹ کیا جائے اور صرف نظر نہ کیا جائے طاقتور حلقوں سے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاسبان، محافظ بنایا گیا، جنہیں روکنے کا اختیار دیا گیا ہے درختوں کی کٹائی اور ضروری جو اہم جگہیں ہیں وہاں پہ پہاڑوں کی کٹائی یا وہاں پہ معدنیات کی تلاش، وہ پارٹنر بن جاتے ہیں ٹمبر مافیا کے کانٹریکٹرز کے. تو اس طرح جو محافظ ہے وہی اس کا بالکل انڈر مائنر بن جاتا ہے، وہی اس جرائم میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ اس وقت ہماری ماحولیات کے خلاف، جنگلات کے خلاف کیے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ سیاسی بااثر کانٹریکٹرز اور تاجر ہیں جو حکومتی تعلقات کے ذریعے قیمتی جنگلات مسلسل چوری کرتے رہے ہیں، اور دوسری طرف بے تحاشا بارشیں اور طوفانی بادل جنہوں نے شمالی علاقوں میں شدید تباہی مچائی اور اب وسطی پاکستان میں بھی رکاوٹیں پیدا کر کے اور نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. اب بحیثیت مجموعی دیکھیں کہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں، لاپرواہ ٹمبر مافیا، قبضہ مافیا، اس کی علامت کون ہے؟ ملک ریاض، علیم خان، ترین خاندان جو کہ شوگر مافیا کا ایک اہم رکن ہے، ڈی ایچ اے کے اعلیٰ افسران. کس کس کا آپ نام لیں گے؟ یہ سب لالچ اور اپنے جو اقدامات ہیں اس کے ذریعے ماحولیات کو پہنچنے والے نقصانات ہیں اس سے مکمل طور پہ لاپرواہ، لا تعلق نظر آتے ہیں. اب راولپنڈی میں دیکھ لیجئے مثال کے طور پہ دریائے سواں اور نالہ لئی، لاہور میں دریائے راوی، سندھ میں دریائے سندھ اور ملیر ندی، جبکہ خیبر پختونخوا میں دریائے سوات، دریائے کنہار، جتنے بھی ٹریبیوٹریز ہیں انڈس ریور کے، اس کے ارد گرد
ان طاقتور لوگوں کی ناجائز تجاوزات کی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، خاص طور پہ ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کی جانب سے لاہور، کراچی، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان میں وہ کام کیے گئے ہیں، یعنی آپ ندی نالوں میں تجاوزات کر دیں۔ صرف سندھ میں 45 لاکھ ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا جا چکا ہے۔ تجاوزات ہیں، یعنی دریا کا رستہ بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر پانی آبادیوں کی طرف تو آئے گا۔ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کے کبھی ایک انتہائی طاقتور شخصیت تھی، جنرل پرویز مشرف کے قریبی دوست تھے، پھر آصف زرداری کے دوست بنے، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین ان کے بھی دوست تھے، اب اس وقت زیر عتاب ہیں اور وہ خود کو عمران خان کا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح آصف علی زرداری اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کے 450 ایکڑ کے قریب انہوں نے زمینیں حاصل کیں سندھ میں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے۔ اب علیم خان، جنہیں ایک وقت میں عمران خان کا اے ٹی ایم بھی کہا جاتا تھا، ان کے قریبی انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، آج کل شریف خاندان کے سیاسی اور کاروباری ساتھی بن چکے ہیں۔ اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ مفادات کا ایک مضبوط گٹھ جوڑ ہے۔ اس گٹھ جوڑ میں مسلم لیگ کے سید قاسم شاہ، امیر مقام اور ایبٹ آباد کی خان فیملی بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے، ٹمبر مافیا کا اہم حصہ ہوتے تھے۔ یہ وہ افراد ہیں جن پر قیمتی جنگلات کی کٹائی، زمینوں پر قبضے اور ماحولیاتی تباہی میں ملوث ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ان کے سیاسی تعلقات اور اثر و رسوخ انہیں جواب دہ ہونے سے بچاتے رہے ہیں۔ کرپٹ سرکاری اہلکار، ان کے سیاسی سرپرست اور لکڑی کے لالچی تاجر خیبر پختونخوا کے تیزی سے ختم ہوتے ہوئے جنگلات کو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹمبر سکینڈل کے مرکز میں لے آئے ہیں۔ وہ کیسے؟ اشروں سے، کئی دہائیوں سے اس ناپاک اتحاد نے قانونی کمزوریوں اور کمزور حکمرانی کا فائدہ اٹھا کر اور سیاسی پیٹرنیج کا فائدہ اٹھا کر علاقے کو جنگلات سے محروم کیا، یہاں تک کہ گزشتہ سال ایک بڑے اصول پسند بیوروکریٹ شاہد زمان کے نام سے آئے، فارسٹ سیکرٹری کے طور پہ انہوں نے اپریل 2024 میں اپنا عہدہ سنبھالا، اور جب انہوں نے فائلیں دیکھی تو ہر طرف ان کو سکینڈل ہی سکینڈل نظر آئے، جس میں زیادہ تر اقدامات جو تھے وہ نگران حکومت جو کہ 6-7 مہینے رہی اس کے دور میں ہوئے، اجتماعی فائدے کے لیے۔ جو اس وقت کے فارسٹ سیکرٹری تھے، اس کے بعد کچھ سیاسی شخصیات تھیں، امیر مقام بھی ظاہر ہے بالواسطہ طور پہ غالباً اسی زمرے میں آتے ہیں، تو انہوں نے غیر قانونی پرمٹ ہی نہیں دیکھے اپنی فائلوں میں، بلکہ ماحولیاتی لوٹ مار کا ایک منظم نیٹ ورک بے نقاب کیا۔ شاید زمان نے درجنوں غیر قانونی نقل و حمل کے اجازت نامے اور شمالی اور مشتبہ الاٹمنٹس کا سراغ لگایا، جن کے ذریعے شمالی علاقوں سے لکڑی کی ترسیل کی اجازت دی گئی، محفوظ جنگلاتی زمین پر کمرشل اور رہائشی تعمیرات کی منظوری دی گئی، سیاحت کے فروغ کے بہانے۔ یہ تجاوزات ترقی کے نام پر چھپائی گئیں، نہ صرف مانیٹرنگ سسٹمز کو ناکام بنانے کا باعث بنی، بلکہ غیر قانونی درختوں کی کٹائی کی راہ بھی ہموار کی گئی۔ لیکن یہ صرف درختوں یا مشکوک ٹھیکوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ماحولیاتی بقا کا مسئلہ ہے۔ شاید زمان کی تحقیقات سے خیبر پختونخوا میں ماحولیاتی جرائم کی وسعت کا ایک نایاب غیر معمولی منظر سامنے آیا، جہاں مالی نقصان جو ہے وہ کھربوں روپے میں ہے، مگر اصل قیمت پانی کے وسائل، حیاتیاتی ڈائیورسٹی، تنوع جس کو کہتے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے مستقبل کی صورت میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب شاید زمان نے جن سکینڈلز کا ذکر کیا، جن کو سامنے لے کے آئے، اس میں سب سے ٹاپ پہ ارندو گول چترال کے پاس ایک کوئی 8-9 ارب روپے مالیت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی، تو سابق سیکرٹری جنگلات نظر شاہ نے ایک کابینہ سمری منظور کروائی اور اس میں اس لکڑی کی ترسیل کی اجازت دی، ایک بظاہر قانونی مگر بنیادی طور پر غیر قانونی طریقہ کار کے تحت۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، یعنی عبوری نگران حکومت کے پاس اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔
شاہد زمان نے فوری طور پر سمری کو واپس کیا اور اس سے ٹمبر مافیا میں یقیناً پھر ایک کھلبلی مچ گئی. وہ لوگ جن کے منہ میں پانی آ رہا تھا جنگلات کی اس لکڑی کو دیکھ کے. پھر اس طرح مکھنیال گزارا فارسٹ میں 2 فارسٹ کنزرویٹرز تھے، ان میں ایک چیف کنزرویٹر ہزارہ بھی تھا. انہوں نے ایک غیر قانونی اجازت نامے جاری کیے تھے جو کہ شاہد زمان نے کینسل کیے، اور اس کا تعلق تھا کوئی 18,000 ایکڑ گزارا فارسٹ میں انہوں نے کانکنی کی اور ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں کی اجازت دے دی تھی. یہ جنگل خانپور ڈیم کا واٹر شیڈ بھی ہے اور خطے میں پانی کی بحالی کے لیے نہایت اہم ہے. یہ دونوں کیس اب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے علاقے کے لیے ماسٹر پلان کا حکم بھی دیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ درختوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت شامل ہے. ایوبیا چیئر لفٹ پروجیکٹ، ایک نئے چیئر لفٹ ڈائنو ویلی طرز کی سہولت اور ایک ہوٹل کے لیے ایک بہت بڑا رقبہ ایوبیا میں لیز پہ دیا گیا. اس میں 120 کنال وہ رقبہ ہے جو کہ پروٹیکٹڈ فارسٹ میں آتا ہے. یہ بھی نگران حکومت کے زمانے میں ان کے حوالے کیا گیا. اے کیوب نامی کوئی کمپنی ہے اس منصوبے کے پیچھے تھی، اور یہ وہ کمپنی ہے جس کا بالواسطہ براہ راست تعلق منال ریسٹورنٹ کے لوگوں سے بھی ہے، اور ان کے ایک بہت ہی پاورفل فیڈرل سیکرٹری وہ بھی اس میں ایک لحاظ سے رشتہ داری ہے ان کی اس گروپ کے مالک سے، اے کیوب کمپنی کے مالک سے. تو 120 کنال کم از کم 120 کنال کا رقبہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ فارسٹ میں آتا ہے. وہ بھی گزشتہ جو نظر شاہ تھے سابقہ فارسٹ سیکرٹری، انہوں نے ان کے حوالے کرنے کے لیے لائسنس جاری کر دیے تھے. اور یہ منال ریسٹورنٹ آپ کو یاد ہوگا وہ ہے جو کہ منال بالکل مارگلا پہاڑیوں پہ تھا، اور سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس کو ختم کیا گیا کیونکہ یہ نیشنل پارک کے ایریا میں آتا تھا جو کہ پروٹیکٹڈ ہے، یعنی جسے مکمل طور پہ تحفظ حاصل ہے. پھر اس طرح ڈائنو ویلی مکھنیال ایک اور پروجیکٹ گزارا فارسٹ کے اندر غیر قانونی طور پہ تعمیر کیا گیا، تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ اسی خاندان کی ملکیت ہے جو کہ منال ریسٹورنٹ چلا رہا تھا اور جنہوں نے ایوبیا چیئر لفٹ کے لیے جنہیں وہ لائسنس ملا تھا. اگرچہ محکمہ جنگلات نے 1 سال پہلے ہی ڈائنو ویلی کے خلاف اینٹی انکروچمنٹ کیس جیت لیا تھا، اور اب یہ کیس پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ میں اپیل میں ہے. لیکن حیران کن طور پر محکمے نے تقریباً 1 سال تک ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ کے سامنے حکومتی جواب نہیں جمع کروایا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو لائسنس دے دیے تھے، اور نظر شاہ اور تمام جو دوسرے لوگ تھے ٹمبر مافیا وہ سارے ملے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی جواب داخل نہیں کرایا. ابھی وہ جواب داخل کرا دیا گیا ہے. پھر اس طرح ایک بہت وسیع قسم کا مانیٹرنگ نظام تھا جنگلات کی تحفظ کے لیے. اب بعد میں شاید زمان صاحب کو پتہ چلا کہ تو 3 سال سے یہ مانیٹرنگ نظام بالکل معطل ہے، یعنی وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بظاہر اس تمام ریکٹ کا حصہ تھے ٹمبر مافیا کا، اور بڑی خاموشی کے ساتھ جو مانیٹرنگ نظام تھا اس کو خاموش کر دیا گیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے. تحقیق جب کی شاید زمان تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں چونکہ اجازت گزارا فارسٹ میں جنگلات کی کٹائی کی اجازت دی جاتی ہے ضرورت کے مطابق، تو یہ پتہ چلا کہ 45% درختوں کی کٹائی قانونی تھی، 25% میں پروسیجرل غلطیاں تھی، طریقہ کار کی غلطی، اور حیران کن طور پر 30% جنگلات کی کٹائی سراسر غیر قانونی تھی. سب سے زیادہ پھر متاثرہ علاقوں میں کوہستان، الائی، باٹگرام، گلیات اور ہزارہ کے کئی علاقے شامل ہیں جہاں درختوں کی کٹائی منظور شدہ حدود سے باہر کی گئی. اس کا زیادہ تر حصہ رپورٹ ہی نہیں ہوا. یہ سب کچھ ایک ناقابل یقین منظم ماحولیاتی جرم کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے. صرف جنگلات کا نہیں بلکہ پاکستان میں گورننس کی روح کا ایک مقدمہ ہے کہ کس طرح طاقتور حلقے مل کر ماحولیات کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہے ہیں. مسلسل مزاحمت اور حقائق سامنے لانے کے بعد شاید زمان خود اس وقت اس طاقتور ٹمبر اور لینڈ مافیا جو نیٹ ورک ہے اس کا نشانہ بن گئے ہیں. جولائی میں اسی لیے ان لوگوں کی شکایت پہ وفاقی حکومت نے ان کے خدمات واپس مانگ لیں، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم شاید زمان کو واپس نہیں بھیج سکتے، ہمیں ان کی ابھی ضرورت ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں موجودہ جو حکومت ہے اس کے بھی کچھ حصے پہلے بھی ملے ہوئے تھے، اب دوبارہ اسی ٹمبر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کچھ عمران خان کے شروع کردہ بلین اور 10 بلین ٹری سونامی
کہ جو منصوبے تھے اس کی روح کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس میں تو بڑی سخت شرائط تھیں، وہ احکامات دیے گئے تھے کہ ایک درخت بھی نہیں کٹے گا بغیر کنٹرول کے، بغیر مانیٹرنگ کے۔ اب یہ رویہ نہ صرف ماحولیاتی تحفظ کے وعدوں سے انحراف ہے، بلکہ جنگلات اور قدرتی وسائل کی تباہی میں براہ راست ایک شراکت داری بھی ہے، بیوروکریٹس کی، سیاسی جو سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں ان کی، اور کانٹریکٹرز کی۔ اصل میں یہ جنگ ہے پاکستان کے ماحولیاتی ورثے کی، محافظوں اور ان پر منلاتے ہوئے گدھوں کے درمیان ایک کھینچاتانی ہے، اسلام آباد اور پشاور کے درمیان عوامی خدمت اور ذاتی لالچ کے بیچ۔